السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے اہم واقعات میں سے صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت اہم ہے۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا تھا؟ یہ صلح کیوں ہوئی؟ آیا یہ صلح مسلمانوں نے دب کر کی تھی؟ اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے؟ اس صلح کی شرائط کیا تھیں؟ موجودہ دور میں اس صلح سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟ اس حوالے سے آج کی نشست میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ سے 9 میل 16 کلومیٹر دور مدینہ یعنی شمال کی جانب ہے، اور آج بھی یہ مقام موجود ہے، لیکن اب اس مقام کو شمیسی کہا جاتا ہے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ یکم ذی القعدہ 6 ہجری مارچ 628 عیسوی۔ اس وقت مسلمانوں کے عرب کے حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو چکے تھے، تو انہی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے صحابہ سے اس خواب کا ذکر کیا تو صحابہ نے بھی اس شوق کا اظہار کیا کہ عمرہ کرنے کو ہمارا دل چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی القعدہ 6 ہجری مارچ 628 عیسوی میں 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی تیاری کے لیے عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکلے، اور نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ پیش آمدہ حالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے رہیں۔ مدینہ میں ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کر دیا۔ اس سفر کے دوران غمیم کا ایک مقام تھا جس پر خالد بن ولید 200 سواروں کو لے کر آئے اور انہوں نے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ الرحیق المختوم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو خالد بن ولید نے آپ پر حملہ نہیں کیا، لیکن بعد میں پچھتانے لگے کہ کیا اچھا ہوتا اس دوران مسلمانوں پر حملہ کر دیا جاتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم عصر کی نماز میں ان پر حملہ کریں گے، تو عصر کی نماز میں صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا، یعنی 6 ہجری میں صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا حدیبیہ کے سفر کے دوران۔ جبکہ علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ آپ کے جاسوس نے خالد بن ولید کے 200 سواروں کے دستے کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا، اس لیے آپ پہلے ہی راستہ بدل چکے تھے۔ خیر، حدیبیہ پہنچ کر آپ نے خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا کہ ان کو اطلاع کر دیں کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، لہٰذا پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے ان کے اونٹ کو قتل کر دیا اور ان کو بھی قتل کرنا چاہا، کچھ لوگوں نے ان کو چھڑایا، کچھ قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس جھگڑے سے وہ بچا کر بہرحال نکل آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہا، چونکہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی سفیر رہ چکے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا وہاں پر کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اور قریش جتنا مجھ پر غصہ رکھتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجئے کہ ان کے عزیز اور قبیلے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، بے شک کافر ہیں، لیکن قبیلے کی وجہ سے وہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں اپنے عزیز ابان بن سعید کے ہاں ٹھہرے۔ آپ کو انہوں نے عمرے کی بھی پیشکش کی اور اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ ادھر حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افواہ کی صورت میں اطلاع ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش نے قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور فرمایا جب تک بدلہ نہ لے لوں یہاں سے حرکت نہ کروں گا۔ پھر آپ نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت لی۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ سلامہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی تھی: بیعت علی القتال، بیعت علی الموت، بیعت علی عدم الفرار۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور دائیں ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی۔ یہ بیعت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اور قصاص لینے کے حوالے سے تھی کہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 19 میں ہے: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو چکے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے،
چونکہ ان بیعت کرنے والوں سے اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا سورہ فتح کی آیت نمبر 19 میں، اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور ان کی طرف سے کچھ لوگ آئے جن میں بدیل بن ورقہ، عروہ بن مسعود، حلیس بن علقمہ اور مکرز وغیرہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے صلح کی، اور خطیب قریش سہیل بن عمر نے آگے بڑھ کر معاہدہ کیا، اور یہ دوسرے کفار بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ یہ معاہدہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ مسلمان اور کفار 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا، اور اس معاہدے کی نقل حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کر کے سہیل بن عمر کو دی تھی۔ اور اس معاہدے کی مزید تفصیل بخاری شریف 2732 میں دیکھ لی جائے۔ اس معاہدے کی شرائط کیا تھیں؟ اس معاہدے کی شرائط کتنی تھیں؟ یہ سوال الگ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو ان شرائط کو نمبرنگ کے حساب سے متعین کرنا یہ محققین کی اپنی اپنی بصیرت اور فہم کے اعتبار سے ہے۔ الرحیق المختوم میں 4 نمبروں کے تحت ان شرائط کو ذکر کیا گیا ہے۔ سیرت المصطفیٰ میں 6 نمبروں کے تحت ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ زاد المعاد میں بھی 6 نمبروں کے تحت ان کو ذکر کیا گیا ہے، اور رحمت للعالمین میں غالباً 8 نمبروں کے تحت ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کی 10 شرائط تھیں۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ شرائط یہی تھیں کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اور سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ پھر ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں اور 3 دن کے لیے یہاں قیام کر سکیں گے، اور اپنے ہتھیار ساتھ نہ لے کر آئیں، جو سفر کے ضروری ہتھیار ہیں ان کو لے کر آئیں تو ان کو بھی چھپا کر رکھیں۔ مطلب بعض مصنفین نے اس شرط کو ایک قرار دیا ہے کہ اس دفعہ چلے جائیں، اگلی دفعہ آئیں، اور بعض نے اس کو الگ الگ کر دیا کہ اس دفعہ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور 3 دن کے لیے قیام کریں، یہ الگ ٹکڑا ہو گیا۔ پھر ہتھیار ساتھ نہ لے کر آئیں، یہ الگ ٹکڑا ہو گیا، اور لے کر آئیں سفر کے ضروری ہتھیار ہوں تو ان کو چھپا کر رکھیں۔ اس وجہ سے ان شرائط میں اختلاف ہے۔ کسی نے 4 نمبروں کے تحت ان تمام کو ذکر کر دیا، یعنی مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے تو 3 دن قیام کریں گے اور ہتھیار ساتھ نہ لے کر آئیں۔ مکہ میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ مدینہ نہیں جا سکے گا، اگر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے واپس اہل مکہ کے سپرد کر دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کر مکہ آ گیا تو اہل مکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح دیگر قبائل قریش میں سے یا دیگر اہل عرب جو بھی قبیلے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، قریش کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں تو قریش کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط تھیں۔ نمبرنگ اپنے اپنے حساب سے مصنفین نے ان کی ہے۔ تو اس حوالے سے قبیلہ بنو خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا، اور بنو بکر نے قریش کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ مختصر شرائط تھیں اور ان کا تعارف تھا۔ اس کے بعد نتائج صلح کیا تھے؟ اس صلح سے نتیجے کیا نکلے تھے؟ بظاہر یہ صلح جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھی، اور وقتی طور پہ اس وقت کے لحاظ سے یہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں، ساری شکیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن سورہ فتح کی پہلی آیت میں اسے اللہ تعالیٰ نے واضح اور کھلی فتح قرار دیا ہے۔ یہ حقیقت میں قریش کی شکست تھی۔ تو نتائج صلح ہم نے مختلف کتابوں سے جمع کیے ہیں، جن کی تعداد 14 بنتی ہے، تو ان کو ہم نمبر وائز آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے لگے ہیں۔ یہ صلح اگر نہ کی جاتی تو ظاہر ہے کہ مکہ پر حملہ کی اجازت ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکہ میں بہت سے مرد و عورت خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، تو ہنگامی حالت میں وہ بھی مارے جاتے، اس لیے اس صلح کے نتیجے میں وہ مسلمان محفوظ رہے۔ یہ پہلی مصلحت تھی۔ نمبر 2، وہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس وقت کافر تھے، لیکن رحمت خداوندی سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ بعد میں ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا قتل منظور نہیں تھا، ان کی زندگی بعد میں ایمان پر قائم ہونے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے قتال کو صلح کی شکل میں ٹال دیا کہ ان لوگوں کو ایمان لانے کا موقع مل جائے۔
تیسری مصلحت یہ تھی کہ مکہ مدینہ کے جنوب میں تھا، اور جبکہ مدینہ کے شمال میں خیبر واقع تھا، اور خیبر اس وقت سازشوں کا گڑھ بنا ہوا تھا، یہاں یہود تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جنوب کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے مکہ والوں سے صلح کی گئی۔ مکہ تھا مدینہ کے جنوب میں، اس لیے جنوب کی طرف سے بھی اگر دشمنی ہو اور شمال کی طرف سے بھی ہو تو مسلمان درمیان میں تھے۔ جنوب کے دشمنوں سے حملہ کرتے ہیں تو شمال والوں کے حملے کا خطرہ ہے، شمال والوں پر حملہ کرتے ہیں تو جنوب والوں کا، اس لیے مکہ والے چونکہ جنوب میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیاسی بصیرت تھی کہ آپ نے جنوب والی طرف سے اطمینان حاصل کر لیا صلح کی صورت میں۔ اس کے بعد شمالی اور وسط عرب کی مخالف طاقتوں کو زیر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا۔ صلح کے صرف 3 مہینوں بعد یہودیوں کے مراکز خیبر، فدق وغیرہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، ان پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا، اور اس طرف کے شمالی علاقہ جات میں بہت سے علاقوں میں اسلام پھیل چکا تھا، اس طرف کے قبائل مسلمان ہونا شروع ہو چکے تھے۔ چوتھی مصلحت یہ تھی کہ اب تک قریش نے مسلمانوں کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا تھا، تو اس صلح کی نیت میں مسلمانوں کا سیاسی وجود قریش نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ باغیوں کا ٹولہ ہے، چند لوگ ہیں، غریب ہیں، لوٹے پوٹے ہیں، لیکن اس صلح کی صورت میں انہوں نے سیاسی حالت کو تسلیم کر لیا تھا۔ 5ویں مصلحت یہ تھی کہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل ہوتے تھے، اور ہر وقت کوشاں رہتے تھے کہ اسلامی دعوت کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ ان کا صلح کی طرف جھک جانا مسلمانوں کی گویا کہ قوت کا اعتراف تھا، وہ اس قوت کو کچلنے میں گویا ناکام ہو چکے تھے۔ زبان حال سے ان کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اب مسلمانوں اور عام قبائل اور عام لوگوں کے درمیان قریش حائل نہیں رہیں گے، انہوں نے گویا کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ 6ٹھی مصلحت یہ تھی کہ ان کو جو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ جو قبائل جدھر شامل ہونا چاہیں ہو جائیں، جو لوگ مسلمانوں سے الحاق کرنا چاہیں مسلمانوں سے الحاق کر لیں، جو ہمارے ساتھ رہنا چاہیں ہمارے ساتھ رہ لیں۔ گویا ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، سربراہی ختم ہو چکی تھی، ان کو عرب کی بالکل پرواہ نہیں تھی، ان کو صرف اپنے مکہ کی سربراہی کا اور مکہ کے تحفظ کا خطرہ تھا۔ اہل عرب کی سربراہی کا جو گھمنڈ ان کے ذہن میں تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ 7ویں مصلحت یہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں اہل عرب کو شخصی آزادی اور خود مختاری مل گئی تھی کہ جو شخص مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ الحاق کرنا چاہے وہ الحاق کر سکتا ہے، یعنی شخصی آزادی بھی مل گئی تھی لوگوں کو۔ اور 8ویں مصلحت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ در حقیقت مسلمانوں کی زندگی میں نئی تبدیلی کا آغاز تھا۔ مسلمانوں کے 3 دشمن تھے، یہود، بنو غطفان اور قریش، یہ بڑے بڑے 3 تھے۔ قریش سب سے زیادہ لڑاکا تھے، یہی بت پرستوں کے نمائندہ تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو دیگر بت پرستوں کے جذبات بھی سرد پڑ گئے، اور پھر کھلم کھلا مقابلے میں کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے۔ 9ویں مصلحت یہ تھی کہ قریش کی یہ شرط کہ مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ میں نہیں جا سکے گا، یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق ہو چکا تھا کہ اب یہ سماج برقرار رہنے والا نہیں، اسی لیے انہوں نے یہ شرط لگائی کہ لوگ یہاں سے جائیں گے تو شرط لگا دی جائے کہ وہ مدینہ میں پناہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ 10ویں مصلحت یہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں علاقائی کشمکش ٹھنڈی پڑ گئی، راستے معمون ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب کو دعوت دینے کا موقع مل گیا، اور آپ نے جزیرۃ العرب سے باہر بھی شاہان عالم کو خطوط لکھے، یعنی مدینہ سے، مکہ سے باہر نکل کر پورے عرب میں، پھر پورے عرب سے باہر نکل کر پوری دنیا میں اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا موقع مل گیا۔ 11ویں مصلحت یہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں اقوام عالم
و دیگر قبائل پر اسلام و مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور ان کو سمجھنے کا موقع ملا کہ بے سروپا اور غریب چند لٹے پٹے افراد سے اٹھنے والی اسلام کی صدا یہ حق تھی اور اس کو غیبی تائید حاصل تھی۔ اس چیز کا ساری دنیا کے سامنے اظہار ہو گیا کہ اہل مکہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، تو اس چیز کا سب کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ان کو تائید غیبی حاصل ہے۔ 12ویں مصلیحت یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس صلح کے نتیجے میں چین اور امن سکون کا سانس ملا۔ قریش کے حملوں کا جو ان کی بار بار کی شرارتوں سازشوں کا جو ایک تانتا بندھا ہوا تھا، اگر دیکھ لیا جائے ہجرت سے لے کر 6 ہجری تک غزوات اور سرایا کی تعداد کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ہر وقت مسلمانوں کے اعصاب پر یہ قریش دباؤ ڈالے ہوئے تھے اور ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ کب حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو اعصابی اور ذہنی اطمینان حاصل ہو گیا۔ 13ویں مصلیحت یہ ہے کہ اشاعت اسلام 13 سال مکہ کے اور 6 سال مدینہ کے، یعنی یہ 19 سال کا عرصہ ہے۔ اس 19 سال کے عرصے میں 3-4 ہزار تک مسلمانوں کی تعداد پہنچ پائی تھی، جبکہ اس صلح کے بعد دو سالوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کی تعداد آپ کے ہمراہ اس صلح میں تعداد تھی، اور یا 1400 تھی یا کم و بیش، اور مسلمان بھی اتنے ہی ہوں گے جو اس سفر میں ہمراہ نہ تھے، لیکن صرف 2 سال سے بھی کم عرصے میں، یعنی 8 ہجری کو جب فتح مکہ کے لیے آپ نے سفر کیا تو 10,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ پھر تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں 30,000 یا اس سے بھی زیادہ مجاہدین آپ کے ہمراہ تھے، اور اس کے 1 سال بعد 10 ہجری میں 1,25,000 افراد حجۃ الوداع میں شامل ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ صلح سے پہلے جنگ کی حالت تھی، آپس کی کشیدگی اور نفرت کی وجہ سے مسلمانوں میں گھلنے ملنے کی یا اہل عرب جو تھے ان میں آپس میں اختلاط کی، ملنے جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، اور کبھی اگر نوبت آ بھی جاتی تھی تو نفرتوں کی وجہ سے صحیح طریقے پر غور و فکر نہیں کیا جاتا تھا۔ اول تو صلح سے آپس کی نفرتیں ختم ہوئی اور گھلنے ملنے کی، آنے جانے کی صورتیں پیش آنے لگیں، مسلمان مکہ جانے لگے، کفار مدینہ میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب یہ ہوا تو کافروں نے دیکھا اور بار بار دیکھا اور آزمایا کہ ہمارے بھائی بند اسلام میں داخل ہونے کے بعد بالکل ہی بدل گئے ہیں، تو اس عجیب و غریب انقلاب سے اور ملنے جلنے سے آپس میں اسلام کی اشاعت میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اور 14 نمبر کی یعنی 14ویں مصلیحت، اس معاہدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین میں اضافہ کا سبب بھی قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق، اس کے وعدوں کا انتظار، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مشاہدہ جس کے ذریعے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور دلوں کو قوت حاصل ہوتی ہے، ان چیزوں کا بھی صحابہ کرام نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اب یہ صلح پھر 10 سال تک ہوئی تھی، یہ صلح چلی تھی یا نہیں چلی تھی یا کتنا عرصہ قائم رہی، یہ سوال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ صلح تقریباً 2 سال 8 ہجری میں ختم ہو گئی تھی، اور یہ کفار کی طرف سے ہوئی تھی۔ بنو خزاعہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، ان پر بنو بکر نے جو کہ قریش کے حمایتی تھے حملہ کر دیا، اور قریش نے ان کی پشت پناہی کی اور ان کا ساتھ دیا۔ پھر سب سے اہم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موجودہ دور میں کیا نتائج نکلتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا درس یہ ہے کہ مقصد پر نظر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں عمرہ کی نیت سے نکلے تھے، لڑائی کا آپ کا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی لڑائی والے ہتھیار آپ کے پاس تھے، تو آپ کا مقصد عمرہ تھا، لہٰذا آپ کی نظر بھی مقصد پر تھی۔ آپ نے اس مقصد کے علاوہ وہاں بالکل چھیڑ چھاڑ سے گریز کیا، اور کفار کی طرف سے بھی جو چھیڑ چھاڑ کی گئی اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے مصلحت پسندی یا مصلحت اندیشی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیغام بھجوا دیا تھا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی مصلحت اندیشی اپنانی چاہیے۔ ہم جوش میں کتنے ہی اچھے کاموں کو بگاڑ دیتے ہیں، جوش کے اندر جو کام سیدھے طریقے سے بھی ہوں، جوش میں جوشیلے بیانات میں ان کو ہم خراب کر دیتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ سے ہمیں مصلحت پسندی بھی کا سبق بھی ملتا ہے۔ تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے صلح میں پہل۔
اگر مسلمانوں کا فائدہ ہو اور اس کے نتیجے میں بعد میں بہت سے فوائد حاصل ہوں تو صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صلح میں پہل کرنا چاہیے۔ اور ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ اہانت رسول پر عمل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جان نچھاور کرنے کا بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ عروہ بن مسعود جب معاہدہ کرنے کے لیے آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا بار بار، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھتیجے تھے، تلوار سے ان کے ہاتھ کو ہٹا دیتے کہ تم مشرک ہو اور مشرک کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بدن پر نہیں لگ سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حرمت کا درس بھی ہمیں ملتا ہے۔ پانچواں درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ مستقبل پر نظر ہونی چاہیے۔ معاہدہ کی تمام شقیں اس وقت کی موجودہ حالت کے مطابق مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن مستقبل پر نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ تمام شقیں مستقبل میں مسلمانوں کے حق میں فتح ثابت ہوئیں، تو ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے اپنے تمام معاملات میں۔ چھٹا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیوی کے درست مشورے پر عمل کر لینا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی اور صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے احرام نہیں کھولے، وہ دکھ کے اندر تھے کہ ہم نے دب کر کیوں صلح کی، ہم تو ایک شوق لے کر آئے تھے کعبہ کی زیارت ہوئی نہیں، ہم کیسے احرام کھول دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کا ذکر کیا کہ صحابہ میری بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ احرام کھول دیں، یہ خود کھول دیں گے۔ تو بیوی کا درست مشورہ ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ساتواں ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کی جان کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان غنی کے بدلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور اس بات کا آپ نے زبان سے ارشاد فرمایا کہ جب تک بدلہ نہ لے لوں یہاں سے حرکت نہیں کروں گا۔ اس سے مسلمان کی جان کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں بھی مسلمان کی جان کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور آٹھواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ معاہدے کی پاسداری کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک معاہدے کی پاسداری کی تھی۔ ابو بصیر، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو تڑپتا چھوڑ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے۔ اور نمبر 9 درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ ابو بصیر وہاں سے چھوٹ کر آ چکے تھے اور مدینہ آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اظہار لا تعلقی کر دیا کہ ہمارا معاہدہ ہے، ہم تمہیں مدینہ میں نہیں رکھ سکتے۔ پھر وہ کسی گھاٹی میں جا کر رہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کھل کر لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے طبقے کا ہے، ہماری پارٹی کا بندہ ہے، یا ہماری قوم، ہمارے صوبے کا بندہ ہے، ہماری زبان کا بندہ ہے، اور اس کی غلط صحیح ہر بات میں اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں۔ یہ مختصر تعارف تھا صلح حدیبیہ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔